اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری نوع کی ترکیب اجرا وغیرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم وغیرہ اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دوسری نوع جو ہے یہ کس کے بیان میں ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کے بیان میں ہے، اور آپ نے نحمیر کے اندر پڑھ لیے ہیں۔ وہی چیز اب ادھر بیان کر رہے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں آپ نے پڑھا ہے نحمیر کے اندر، یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کیا، وہی تدخل علی المبتدا والخبر۔ اور عمل کیا کرتے ہیں جی؟ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو تنصب المبتدا و ترفع الخبر، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ کتنے حروف ہیں یہ؟ 6 ہی پڑھے ہیں نا۔ واہی ستہ تو حروف ہیں، کہتے ہیں جی 6 ہی حرف نے۔ کیڑے کیڑے نے جی؟ انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، اور یہی 6 ہی بیان ہوئے نا اس کے اندر۔ اچھا جی، پہلے کون سے ہیں؟ انا اور انا۔ اچھا، آپ نے نحمیر کے اندر ویسے پڑھ لیا تھا بھی ان حروف کو فعل کے ساتھ کس طرح مشابہت ہے۔ ان کو فعل کے ساتھ لفظاً بھی مشابہت ہے اور معنن بھی مشابہت ہے۔ نحمیر کے اندر آپ نے تفصیلاً پڑھ لیا تھا۔ انا اور انا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے ہے۔ جملہ اسمیہ کے تحقیق کے لیے ہے۔ یہ جملہ اسمیہ کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، جو مبتدا کی خبر ہوتی ہے نا وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتی۔ خبر یا تو مشتق ہوتی ہے یا جامد ہوتی ہے، یا مشتق ہوتی ہے یا مشتق کی تعریف آپ نے صرف کے اندر پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے؟ جی سناؤ۔ مشتق دار مشتق جو بالواسطہ یا بلا واسطہ مصدر سے بنا ہو ذات مع صفت پر دلالت کرے۔ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ مصدر سے بنا ہو اور ذات مع صفت پر دلالت کرے، یا مشتق وہ ہے جو کسی سے نکلے معنی اور مادہ باقی رہنے کے ساتھ۔ تو خبر جو ہے وہ 2 حال سے خالی یا مشتق ہوگی یا جامد ہوگی۔ اگر ہے خبر مشتق تو پھر آپ اس خبر جو ہے جو مشتق ہے نا، تو پھر آپ اس کا مصدر نکال کر اس کو مبتدا کی طرف مضاف کر دیں تو اسے کہتے ہیں مضمون جملہ۔ اب دیکھیے، زیدن قائمن، قائمن جو ہے یہ خبر ہے، مشتق ہے جامد ہے؟ بولو، مشتق ہے۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو مصدر سے بالواسطہ یا تو یہ واسطے کے ساتھ مصدر سے نکلا ہے، اس کو ہم نے بنایا ہے یقوم مضارع سے، اور مضارع کو بنایا ہے ماضی سے، اور ماضی کو بنایا ہے مصدر سے۔ تو یہ 2-3 واسطوں کے ساتھ جا کے خبر جو ہے قائم جو ہے یہ کس سے نکلی ہے؟ مصدر سے۔ بلا واسطہ نہیں، یہ بالواسطہ ہے۔ اور پھر دیکھو قائم، اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو میم، اور مصدر کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو میم۔ مادہ بھی باقی ہے، اور مصدر کا معنی ہے القیام، کیا معنی ہے؟ کھڑا ہونا۔ تو قائم دا کی معنی ہے؟ کھڑا ہونے والا۔ تو جو معنی مصدر کا ہے وہی معنی اس کے اندر بھی قیام والا معنی مصدر میں بھی موجود ہے اور قائم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار کہ مبتدا کی خبر اگر مشتق ہو تو خبر کا مصدر نکال کے اس کو مبتدا کی طرف مضاف کر دیں تو اسے کہیں گے جی مضمون جملہ۔ ان زیدن قائمن ہے نا، تو زیدن قائمن، زیدن مبتدا قائمن خبر، تو یہ خبر کا آپ مصدر جو ہے کیا آئے گا؟ قیام۔ تو قیام کی آپ اضافت کر دیں اس زید کی طرف، کیا بنے گا؟ قیام زیدن۔ یہ ہے مضمون جملہ۔ گل سمجھا گی؟ جملہ اسمیہ کا بھی مضمون جملہ ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کا بھی مضمون جملہ ہوتا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور اگر خبر ہو جامد، خبر ہو جامد، تو پھر آخر میں یا تا لگا کر اس کو مبتدا کی طرف مضاف کر دیں۔ دیکھیں جیسے زیدن اسدن، اسد جو ہے یہ خبر ہے اور جامد ہے، آخر میں آپ یا تا لگاؤ اور اس کو مبتدا کی طرف مضاف کر دو تو یہ مضمون جملہ نکل آئے گا۔ تو کیا بنے گا؟ آسادی یا تو زیدن، یہ ہے مضمون جملہ۔ جملہ فعلیہ کا مضمون جملہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ضرب زیدن جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں؟ جملہ فعلیہ ہے۔ زیدن قائمن یہ جملہ اسمیہ، ضرب زیدن یہ جملہ۔ اب جملہ فعلیہ کا مضمون جملہ کیا نکلے گا جی؟
جملہ فعلیہ کا مضمون یعنی مضمون جملہ ضرب زید ہے، ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے. طریقہ کار کیا ہے جی؟ فعل کے مصدر کو فاعل یا مفعول کی طرف آپ مضاف کر دیں تو یہ مضمون جملہ بن جائے گا. ضرب زید مضمون جملہ کیا نکلے گا؟ ضرب زید. ضربہ کا مصدر ضرب ہی ہے نا، تو زید کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل کی طرف اضافت کرتی ضرب زید، یہ کیا بن گیا؟ مضمون جملہ. کیا بن گیا؟ تو انا اور انا یہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے ہے. مثال دیا جی انا زیدن قائم اے حققت قیام زیدن. انا کا معنی کیا ہے حققت. انا کس معنی میں ہے؟ آپ نے نامیر کے اندر بھی پڑھا تھا نا. انا اور انا حققت کی طرح تحقیق کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. کا انا شبہت کی طرح تشبیہ کے معنی پر دلالت کرتا ہے. لیکن استدرکت کی طرح استدراک کے معنی پر دلالت کرتا ہے. لیتا تمنیتو کی طرح تمنی کے معنی پر، اور لعل ترجیتو کی طرح ترجی کے معنی پر. تو حققت یہ کس کا معنی کیا ہے؟ انا اور انا کا معنی کر دیا حققت. اور جملہ اسمیہ کا مضمون کیا نکل آیا جی؟ پھر زیدن قائمن کا قیام زیدن کیا نکلا؟ حققت قیام زیدن ہو گیا. ظاہر حققت کا یہ مفعول بھی بن جائے گا. اور اسی طرح آگے وبلغنی ان زیدن منطلق اے بلغنی ثبوت طلاق زیدن. تو اس کا مضمون جملہ کیا نکل آیا جی؟ ان زیدن منطلق، ان زیدن منطلق کیا نکلا مضمون جملہ؟ انطلاق زیدن. پر یہ جو ثبوت ہے نا بالغنی کے بعد ثبوت، یہاں پر انا کس معنی میں ہے؟ ثبوت کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ انا اور انا جملہ اسمیہ کے مضمون کو ثابت کرتے ہیں نا. آگے تیسرا کیا ہے جی؟ کا انا ہے. تو کا انا کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے آتا ہے. یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی مثل بنانا. مثال کے طور پہ انہوں نے کیا مثال دیا؟ کا انا زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے. میں کہوں تیرا نام کیا ہے؟ نعیم. میں کہوں جی کا انا نعیمن اسدن، گویا کہ نعیم شیر ہے. تو شیر دیاں کنیاں لتاں ہوندیاں نے؟ چار. تیریاں چار نے؟ نہیں. گل نہیں سمجھ لگی. شیر دی تو پوچھل بھی ہوتی، تیری پوچھل ہے نہیں نا. کیا مطلب پھر تشبیہ دینے کا؟ مطلب یہ ہے جس طرح شیر کے اندر ایک وصف پایا جاتا ہے نا بہادری والا، دلیر ہوتا ہے، اسی طرح نعیم جو ہے بڑا دلیر ہے شیر کی طرح، اس لیے کہا یہ شیر کی طرح ہے. چوتھا کیا ہے جی؟ لاکنہ ہے. تو لاکنہ کس کے لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے. اور نحمیر کے اندر آپ نے پڑھ لیا تھا استدراک کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا. کیا مطلب؟ یعنی لاکنہ سے پہلے والا جو جملہ ہوتا ہے اس میں ابہام ہوتا ہے، لاکنہ کے بعد والا جملہ اس ابہام کو دور کرتا. یہ بات آپ نے نامیر کے اندر بھی پڑھی تھی. تو یہی بات انہوں نے کی ہے. استدراک کا معنی کیا؟ ایسے اس کی تفسیر کی ہے لدفع التوہم الناشئ من الکلام السابق، کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا. ولہذا اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ یہ جو لاکنہ ہے نا کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ جو لاکنہ ہے نا یہ ایسے دو جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے جو دو جملے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. یعنی پہلے کا مفہوم اور ہوگا، بعد والے کا مفہوم اور ہوگا. معنی کے اعتبار سے ان میں موافقت نہیں ہوگی، مخالفت ہوگی. دیکھیں بھئی مثال آپ دیکھ لیں. غاب زیدن لیکن بکرن حاضرن. کسی نے کیا جی؟ زید غائب ہے. تنالے ذہن تصور آ گیا یار زید غائب ہے، پکی بات ہے بکر بھی غائب ہے. یہ دونوں بڑے دوست ہیں، جگری یار ہیں. جب زید نہیں ہے تو بکر بھی ہے. نہیں بھائی نہیں، زید غائب ہے لیکن بکر جو ہے وہ کیا ہے؟ حاضر ہے. تو ماقبل کلام جو تھا لاکنہ سے، ماقبل کلام جو تھا اس سے وہم پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور استدراک کا کیا مطلب؟ کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا. غاب زیدن یہ ہے پہلا کلام، اور لاکنہ بکرن حاضرن یہ ہے دوسرا کلام. لاکنہ سے پہلے والا کلام ہے غاب زیدن. جب یہ پڑھا زید غائب ہے تو وہم پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھی بکر بھی غائب ہوگا. کلام سابق سے یہ وہم پیدا ہوا لیکن لاکنہ نے اس وہم کو دور کر دیا. نہیں بھائی بکر حاضر ہے،
بکر گل سمجھ آ گئی ایویں اگے وما جانی زید لیکن عمرن جانی ہاں جی میرے کول زید نہیں آیا تو یہ زید نہیں آیا تو پھر پکی گل جی عمر بھی نہیں آیا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے کلام سابق سے یہ جو وہم پیدا ہوا نا زید نہیں آیا تو اب جناب عمر بھی نہیں آیا ہوگا نہیں عمر آیا ہے تو کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو اس نے کیا کیا جی دور کر دیا آگے کیا جی لیتا ہے لیتا کس معنی کے لیے آتا ہے جی تمنی کے لیے آتا ہے تو تمنی کسے کہتے ہیں تمنی کہتے ہیں ایسی محبوب شے کو طلب کرنا ایسی جس کے حصول کی امید نہ ہو اور ترجی کسے کہ اللہ کس کے لیے آتا ہے ترجی کے لیے ترجی کسے کہتے ہیں اس شے کا انتظار جس کے حصول کی امید ہو جس کے حصول کی اچھا یہ جو ہے نا لیتا اور اللہ ان دونوں کے درمیان اب فرق بیان کیا جا رہا ہے الفرق بین تمنی و ترجی سے کہ تمنی اور ترجی کے درمیان فرق ہے فرق کیا ہے جی جو پہلا کون بیان ہوا ہے تمنی بیان ہوئی ہے تمنی جو ہے وہ ممکنات اور ممتنعات دونوں میں استعمال ہوتی ہے یعنی تمنی کا استعمال ممکن میں بھی ہوتا ہے اور ممتنع میں بھی ہوتا ہے ممکن وہ ہوتا ہے جس کا ہونا ممکن ہو سکے اور ممتنع وہ ہوتا ہے جو نہ ہو سکے تو مثال آپ دیکھ لیں جی پہلی مثال دی لیتا زیدن قائمن کاش کے زید کھڑا ہو تو زید کھڑا ہونا ممکن نہیں گا بھائی ممکن ہے تو یہاں پر لیتا کا استعمال ممکن میں ہے تو ممتنع دی مثال کی ہے جی لئی تشباب یعود کاش کے جوانی لوٹ آئے تو جب جوانی چلی جائے تو پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں آتی ہے تو یہاں پر ممتنع میں استعمال ہوا ہے تو لیتا کا جو استعمال ہے ممکنات اور ممتنعات دونوں میں ہوتا ہے اور رہا جو لعل ہے لعل کا جو استعمال ہے وہ صرف ممکنات میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے ممتنعات میں لعل کا استعمال فلا یقالو نہیں کہا جائے گا کیا جی لعل الشباب یعود نہیں کیا جائے گا لیت الشباب یعود تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ لیتا کا استعمال ممکنات اور ممتنعات دونوں میں ہو جاتا ہے لعل کا جو استعمال ہے ممکنات میں تو ہوتا ہے جیسے پیچھے آپ نے مثال پڑھی لعل السلطان یکرمونی شاید بادشاہ میری عزت کرے تکریم کرے بادشاہ کو چلنے کوئی سلام دعا واقفیت ہے ہو سکتا ہے میں امید کرنا میری ہو تکریم کر سی عزت کرے گا میرے ککھ رکھے گا ممکنات جو ہے کہ نہیں کہندے کہ انہوں نے ترجی اس شے کا انتظار جس کے حصول کی امید ہو جس کے حصول کی امید تے آنا بھی ہو سکتا ہے بادشاہ عزت کرے تے اللہ کا جو استعمال ہے وہ ممکنات میں ہوتا ہے اور لیتا کا استعمال ممکنات اور ممتنعات دونوں میں ہو جاتا ہے اب لعل الشباب یعود نہیں کہہ سکتے لیت الشباب یعود اچھا جی ایک ہوتا ہے ما کافہ کیا ہوتا ہے یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے سب پر داخل ہو جاتا ہے جب داخل ہوگا ان کے عمل کو یہ باطل کر دے گا یہ ہے بات جب یہ داخل ہوگا ان کے عمل کو کیا کرے گا باطل کر دے گا مثال آپ دیکھ لیں بھائی انما الہکم الہ واحد یہاں پر انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے ما داخل ہو گیا یہ ما ہو گیا ما کون سا ہے کافہ اس نے انا کے عمل کو باطل کر دیا ہے اگر عمل باطل نہ ہوتا تو پھر الہ قوم پڑھتے الہ قوم پڑھا جا رہا پتہ چلا عمل باطل ہو گیا ہے انما زیدن منطلقن دیکھ لو بھی ادھر بھی انا جو ہے یہ مشبہ بالفعل ہے ما کافہ ہے اس نے عمل کو باطل کر دیا تو زیدن مبتدا ہے منطلقن اس کی خبر ہے چلیں بھی اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں دوسری نو ایسے حروف کے بیان میں ایسے کس کا معنی کیا موصوف اس کے ترجمہ میں آتا ہے نا ایسے یا ایسی وغیرہ کا اور جو کا لفظ بھی آ جاتا ہے دوسری نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جن حروف کو کدہ میں معنی کدہ دسوں گے مشبہہ اس کے اندر جو ضمیر ہے نا نائب فاعل بنی اس کا میں نے ترجمہ کیا کو دوسری نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جن حروف کو فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ ہے نا فعل نہ تشبیہ لفظاً بھی ہے اور معنن بھی ہے اور وہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں معطوف علیہ اور معطوف میں سے پہلے ترجمہ معطوف علیہ کا کرتے ہیں بعد میں معطوف کا کرتے ہیں
فعل فاعل اور مفعول میں سے پہلے ترجمہ فاعل کا پھر مفعول کا اور آخر میں فعل کا کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور وہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. داخل ہوتے ہیں. وہ حروف مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور وہ حروف خبر کو رفع دیتے ہیں. مفعول بھی کے ترجمہ میں اکثر طور پر کون سا لفظ آتا ہے؟ کو کا لفظ آتا ہے، کبھی سے بھی آتا ہے. اور وہ 6 حروف ہیں. اور وہ 6 حروف ہیں. اگر آپ انو بنائیے بدل بھی بنایا ہے تو یہ بدل بنا کے ترجمہ کریے تو پھر کی ہوئے گا؟ اور وہ 6 حروف ہیں یعنی انا اور انا اور کانا اور لاکنہ اور لیتا اور لعلہ. اچھے پورے ہو گئے. تو یہ کریے اپاں آنی فعل محذوف دا مفعول بھی بنائیے. اور وہ 6 حروف ہیں میں، انا اور انا اور کانا اور لاکنہ اور لیتا اور لعلہ کو مراد لیتا ہوں. یہ آپاں کریے مبتدا خبر والا ترجمہ یعنی مبتدا محذوف دی خبر بنائیے. پھر جی آ تھلے کٹ بھی چھڈا ویکھدے پئے ہو احدھا. اور وہ 6 حروف ہیں، ان 6 میں سے ایک انا ہے اور ان 6 میں سے دوسرا انا ہے. وہما ہما ضمیر کا مرجع کون ہے؟ انا اور انا. ظاہرہ تثنیہ کی ضمیر ہے تو مرجع بھی تثنیہ ہی ہوگا نا. اور یہ دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے ہیں. مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے نا. جملہ اسمیہ مضاف الیہ ہے نا، تے تحقیق مضاف ہے تے مضمون اے مضاف الیہ ہے. تے جملہ اسمیہ دا ترجمہ کریں گے، پھر مضمون دا کریں گے، پھر تحقیق دا کریں گے. تے مضاف الیہ دا ترجمہ کریے درمیان وچ کا کے کی یا را رے ری دا لفظ آندا ہے نا. اور یہ دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے ہیں. ان دونوں کی مثال ان زیدن قائم یعنی حققت قیام زیدن و بلغنی ان زیدن منطلق یعنی بالغانی ثبوت طلاق کے زیدن کی مثل میں ہے. یہ دونوں ترجمہ کیجیے جڑیاں وچوں مثالاں نے. بے شک زید کھڑا ہے یعنی میں نے زید کے قیام کی تحقیق کی اور مجھ کو پہنچا. بے شک زید چلنے والا ہے یعنی مجھ کو زید کے چلنے کا ثبوت اپڑا. پنجابی چھے تے اردو چ کی پہنچا. مجھ کو زید کے چلنے کا ثبوت پہنچا. اور 6 میں سے تیسرا کانا ہے اور وہ کانا کس کے لیے ہے بھائی؟ تشبیہ کے لیے ہے. اس کانا کی مثال کانا زیدن اسدن کی مثل میں ہے. اور ان 6 میں سے چوتھا لاکنہ ہے اور وہ لاکنہ استدراک کے لیے ہے یعنی استدراک دا مطلب دس رہے ہیں یعنی کلام سابق سے ظاہرہ من کلام سابق. یہ جارموی کس کے متعلق ہیں؟ الناشئی کے ہے نا. تو الناشئی یہ ہے متعلق، من الکلام سابق یہ ہے متعلق. متعلق کا ترجمہ پہلے کریں اور متعلق کا ترجمہ بعد میں کریں. یعنی کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے. یا اتیاپا کڈی ہیا ضمیر کڈی کے نہیں آل اضافی تواہم ناشی یہ مبتدا معذوف ہیا دی خبر بنائی نا ثابتۃ دے متعلق کر کے. یعنی وہ لاکنہ ترجمے چ بولو یعنی وہ لاکنہ کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے. اور اسی وجہ سے وہ لاکنہ نہیں واقع ہوتا مگر ایسے 2 جملوں کے درمیان. ایسے 2 جملوں کے درمیان جو 2 جملے مفہوم کے ساتھ متغیر ہوتے ہیں. مفہوم کے جی اس کی مثال کس کی؟ او لاکنہ دی مثال جڑا 2 جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اس لاکنہ کی مثال جو 2 جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے. غاب زید لاکن بکر حاضر وما جانی زید لاکن امرن جانی کی مثل میں ہے. زید غائب ہے لیکن بکر حاضر ہے. میرے پاس زید نہیں آیا لیکن امر میرے پاس آیا ہے.
اور 6 میں سے 5واں لیتا ہے، اور وہ لیتا تمنی کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تمنی کے لیے ہے۔ تمنی کے لیے ہے۔ اس کی مثال، کس کی مثال؟ تمنی کی مثال، یا اس طرح بھی ترجمہ کیا جائے اس لیتا کی مثال جو تمنی کے لیے ہے۔ تمنی کی مثال لیتا زیدن قائم اے تمنا قیامہ ہو کی مثل میں ہے۔ اور 6 میں سے 6 لعل ہے، اور وہ لعل ترجی کے لیے ہے۔ ترجی کی مثال لعل سلطان یکرمنی کی مثل میں ہے۔ کی معنی کرو گے؟ شاید بادشاہ میری عزت کرے۔ اور تمنی اور ترجی کے درمیان فرق یہ ہے کہ بے شک اول پہلا کی ہے تمنی، بے شک پہلا ممکنات میں اور ممتنعات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ممکنات کی مثال جیسا کہ گزر گئی، آپ پیچھے گزری نا، لیتا زیدن قائمن، یہ ممکنات کی مثال ہے، بندہ ایک شاید یار کاش زید کھڑا ہو، میری تکریم کرے، میری عزت کرے، اے ممکنات ہے، کاش کہ زید کھڑا ہو۔ اور ممتنعات کی مثال لیتا شبابہ یعودو کی مثل میں ہے۔ لیتا شبابہ یعودو، کاش کے جوانی، تو جوانی جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کے نہیں آتی، جنہیں بندہ جب بڑھاپا آ گیا تو پھر جوانی گئی، یہ قادی مثال ہے ممتنعات دی۔ اور ترجی ممکنات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایتیا پر جزا کر دی سی نا، اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اسی طرح ہے کہ ترجی جو ہے یہ ممکنات کے ساتھ مخصوص ہے، جب معاملہ اسی طرح ہے تو نہیں کہا جائے گا، کی نہیں کہا جائے گا لعل الشباب یعود۔ اور ما کافا ان تمام پر، کن تمام پر؟ حروف مشبہ سارے تھے، ان تمام پر داخل ہوتا ہے، پس وہ ما کافا، تکفو کی ہیا ضمیر کا مرجع ما کافا ہے، پس وہ ما کافا ان تمام حروف پر، پس وہ ما کافا ان تمام حروف کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ ما کافا کی حروف مشبہ بالفعل کو عمل سے روکنے کی مثال اللہ تعالی کے فرمان انما الہکم الہ واحد کی مثل، اور ما کافا کے حروف مشبہ بالفعل کو عمل سے روکنے کی مثال انما زید منطلق کی۔ سمجھا گی گل دی؟ الہکم پڑھے، الہکم نہیں پڑھا کیونکہ عمل انا دا باطل ہو چکا ہے۔